رشاد تقسیم کے وقت تو ممبئی نہ چھوڑ سکے، لیکن جب پاکستان جا بسنے والی خالہ کے گھر پہلی بار گھومنے پھرنے کی غرض سے یہاں آئے تو ان کی بڑی بیٹی رشیدہ بیگم کو اسی وقت اپنے جیون ساتھی کے لیے چن لیا۔ اس کے بعد ممبئی میں ان کا دل نہ لگا اور 1954 میں سب چھوڑ چھاڑ کر ٹکٹ کٹا کے سیدھا خالہ کے گھر کراچی آن دھمکے۔ 2-4 دن تو چپ سادے رکھی، پھر آخر کار مدعا بیان کر ہی ڈالا۔ خالہ ذرا تنک مزاج کی تھیں تو کافی حیل و حجت کے بعد راضی ہوئیں۔ خالو صدا کے شریف آدمی ٹھہرے، سو جو بیگم کی خواہش سو ان کی بھی ہو رہی۔ رشاد میاں ممبئی سے شیشے کی کلئی اور پھول پتی بنانے کی تربیت لے کر آئے تھے۔ کراچی کے ایک بوہری بیوپاری کے کارخانے میں انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ 4 پیسے کمانے لگے تو مشترکہ خاندانی نظام سے تنگ آ کر لاہور کوچ کرنے کا تہیہ کیا۔ کچھ رقم پس انداز کر کے ایک دن 5 ماہ کی حاملہ رشیدہ بیگم کو سامان باندھ کر لاہور جانے کا فیصلہ سنایا۔ رشیدہ بیگم اپنے والدین سے اس حالت میں دوری کا سوچ کر شدید الجھن کا شکار ہوئیں، جبکہ ان کے شوہر نے لاہور میں ایک شیشے کا کارخانہ لگانے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ دل پر پتھر رکھ کر رشیدہ بیگم نے رشاد میاں کے ساتھ لاہور آن بسنے کا فیصلہ کیا۔ 2 کمروں اور ایک دالان پر مشتمل گھر رشیدہ بیگم کو کاٹ کھانے کو آتا۔ رشاد میاں بیگم کی بیرونی اور اندرونی حالت سے باخبر تھے، لیکن کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ رشیدہ بیگم ایک شرمیلی اور اپنے آپ میں رہنے والی خاتون تھی، ورنہ محلے داری نظام ان کی بوریت ختم کرنے کو وہاں پورے تم تراک کے ساتھ موجود تھا۔ محلے میں سب متوسط طبقے کے لوگ رہائش پذیر تھے۔ اسی محلے میں گلاب دیوی ہسپتال میں کام کرنے والی ایک نرس مقصودہ مسیح کا بھی مسکن تھا۔ مقصودہ مسیح کو ہر خاص و عام ان کے اصل نام کے بجائے سسٹر کے نام سے ہی مخاطب کرتا تھا۔ لمبے ڈیل ڈول اور سانولی رنگت والی مقصودہ ہر صبح ہسپتال جانے کے لیے اجلے کلف لگے سفید یونیفارم میں گلی سے گزرتی تو کوئی نہ کوئی محلے دار رستے میں ہی اس سے اپنی تکالیف یا بیماریوں کا رونا رونے کو تیار ہوتا اور مقصودہ ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے دوائیوں کے نسخے لکھ کر اپنی منزل کی جانب چل پڑتی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ نرسیں ڈاکٹروں سے زیادہ تجربہ کار ہو جاتی ہیں۔ نرس کی پہلی تربیت ہی مریض کی دیکھ بھال کرنا ہوتی ہے اور مقصودہ میں یہ خوبی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ رشیدہ بیگم کو 6 مہینے طبیعت میں گرانی محسوس ہوئی تو رشاد میاں انہیں اسپتال لے جانے کو ہی تھے کہ اچانک انہیں سسٹر مقصودہ کا خیال آیا۔ اس کے بعد رشیدہ بیگم تھی اور مقصودہ دونوں میں خوب گاڑی چھننے لگی۔ خدا نے مقصودہ کی صورت میں رشیدہ بیگم کو ایک بہن، سہیلی اور خدمتگار دے دیا تھا۔ مقصودہ کو اس گھر میں اپنائیتی ہو گئی تھی کیونکہ وہ بے دھڑک اس گھر کی پلیٹوں، کپ، سوسر اور گلاسوں کو استعمال کر سکتی تھی، جو دوسرے گھروں میں قطعی ممکن نہ تھا۔ اس نے بچپن سے ہی اس معاشرے میں خود کے استعمال کے لیے ٹوٹے ہوئے مگ، گلاس اور بوسیدہ پلیٹیں ہی دیکھی تھیں۔ مقصودہ ہسپتال جانے سے پہلے اور واپسی پر روز رشیدہ بیگم کے گھر حاضری دیتی۔ رشیدہ بیگم کے ہاتھ کے بنے کھانوں کا ذائقہ مقصودہ کو لت کی طرح لگ گیا تھا۔ دوسری جانب رشیدہ بیگم کو بھی گھر بیٹھے اپنے حمل اور ہونے والے بچے کے بارے میں رہنمائی کرنے والی ایک دوست نما نرس میسر آ گئی تھی۔ مقصودہ نہ صرف گلاب دیوی ہسپتال بلکہ پورے علاقے کی بہترین تجربہ کار اور مخلص نرس کا درجہ رکھتی تھی۔ محلے کا کوئی گھر یا فرد ایسا نہ تھا جس کی ناگہانی افتاد پر یا بیماری پر مقصودہ نے اپنے فرائض اور محلے داری کی روایات سے چشم پوشی کی ہو۔ ہر ایک کے کام آنے والی مقصودہ مسیح کو لوگ اپنی پوشیدہ بیماریوں سے لے کر اپنی بیویوں کے حاملہ ہونے تک، بچہ جننے سے لے کر بچوں کی ختنہ تک اور بچیوں کی بلوغت کے مسائل تک میں آگے آگے رکھتے۔ لیکن جب بات گھر میں نیاز، سالگرہ اور شادی کی تقریبات پر آتی، اس وقت وہ صرف ایک مسیحی عورت سمجھی جاتی جو بنیادی طور پر ایک چوڑے کی تو اولاد تھی، اور نرس ہو جانا کون سی فخر کی بات ہے؟ نرس بھی تو ہسپتال اور محلے کے مریضوں کا گند ہی صاف کرتی ہے۔ رشیدہ بیگم کا پہلا بیٹا مقصودہ کے ہاتھوں ہی تولید ہوا۔ پورے 1.25 مہینے مقصودہ نے رشیدہ بیگم کو زمین پر قدم ہی نہ رکھنے دیے۔ منہ اندھیرے ہی وہ دونوں میاں بیوی کو ناشتہ کروا اور بچے کو مالش کر کے ہسپتال روانہ ہوتی، پھر واپسی پر بچے کچھ دیگر کام نمٹا کر اپنے گھر روانہ ہوتی۔ بچے کے لیے اپنے ہاتھوں سے سویٹر بن کر اور کپڑے سی کر پہناتی۔ رشیدہ بیگم اور رشاد میاں کا پہلوٹی کا بیٹا ماں باپ کی نسبت مقصودہ سے زیادہ مانوس ہو گیا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب پانی کی لائنیں گھروں تک نہیں پہنچائی گئی تھیں۔ علاقے میں صرف ایک ہی کنواں تھا
جہاں صبح سویرے تمام محلے والے اس سے منسلک ایک ڈول میں پانی اوپر کھینچ کر اپنی اپنی بالٹیوں میں بھر کر گھر میں ذخیرہ کیا کرتے تھے۔ مقصودہ بھی اسی قطار میں روز موجود تو ہوتی، لیکن جب اس کی باری آتی تو اپنی بالٹی کنویں سے پرے رکھ کر کھڑی ہو جاتی۔ وہاں موجود کوئی دوسرا محلے دار ڈول میں پانی بھر کر اس کی بالٹی میں انڈیل دیا کرتا۔ برسوں سے یہی ہوتا آیا تھا، کیونکہ مسلمانوں کی نظر میں کوئی غیر مسلم اگر کنویں کے ڈول کو ہاتھ لگا کر خود پانی کھینچے گا تو پورا کنواں ناپاک ہو جائے گا۔ اس برس بارشیں کم ہونے کی بنا پر کنویں کا پانی تہہ سے لگتا جا رہا تھا، اس لیے سارے محلے والوں نے پانی کا استعمال محدود کر دیا تھا۔ آج مقصودہ کو ہسپتال میں ایمرجنسی میں ڈیوٹی لگنے کی صورت میں جلدی آنے کا کہا گیا تھا۔ گھر میں پانی کی ایک بوند بھی نہ تھی اور اس وقت کنویں پر کوئی محلے دار بھی موجود نہ تھا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد مقصودہ خود ہی پانی لینے چل پڑی۔ آس پاس کوئی نہ تھا، لہٰذا خود ہی ڈول ڈال کر پانی کھینچنے لگی۔ آنے والے وقت سے بے خبر وہ تیار ہو کر حسب معمول رشیدہ بیگم کے گھر سے ہوتی ہوئی ہسپتال پہنچی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ پانی نکالتے ہوئے ایک محلے دار نے دیکھ کر پورے محلے کو کنویں کے ناپاک ہونے کی اطلاع بڑھا چڑھا کر سنائی تھی۔ شام کو جب مقصودہ گلی میں پہنچی تو تمام لوگ اسے حقارت اور غصے کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ محلے کے بزرگوں کے سامنے اس کی پیشی ہوئی۔ اسے کنویں کے پانی کو ناپاک کرنے کے جرم پر خوب لعن طعن کیا گیا۔ مقصودہ کے آنکھوں سے آنسو پانی کی طرح بہہ رہے تھے۔ بقول رشیدہ بیگم اور ارشاد میاں کے کہ مقصودہ سب کی تلخ باتیں سنتی رہی اور پھر اس کا جواب کچھ یوں تھا: ٹھیک ہے، آج میرے ایک بے جان کنویں اور ڈول کو ہاتھ لگانے سے پانی نجس اور ناپاک ہو گیا، لیکن ایک مسیحی نرس کے ہاتھوں سب کے جسموں پر مرہم پٹی کراتے ہوئے، اپنی بیویوں کے بچے جنواتے ہوئے، اپنے بچوں کو ٹیکے لگواتے ہوئے، پٹیاں بنواتے ہوئے، کیا آپ سب لوگ نجس اور ناپاک نہیں ہوئے؟ اگر ایک کنواں اور اس کا پانی میرے ہاتھ لگانے سے ناپاک ہو گیا تو یہ سارا محلہ اور اس میں بسنے والے سارے لوگ ہی ناپاک ہیں کہ آپ سب کی بیماریوں میں نے آپ سب کو چھوا ہے۔ سب کو گنگ چھوڑ کر مقصودہ اپنے گھر چلی گئی۔ محلے کے چند لوگوں نے مقصودہ کی طرفداری بھی کرنی چاہی، لیکن نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا؟ رشیدہ بیگم اور ارشاد میاں کی رات آنکھوں میں کٹی۔ صبح سویرے ہی دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے مقصودہ کے دروازے پہ پہنچے تو بند دروازے پہ لگا تالا پورے محلے کو منہ چڑھا رہا تھا۔ محلے کے ہر دکھ درد میں کام آنے والی مقصودہ نے اپنے گھر کو ہمیشہ کے لیے اس لیے تالا لگا دیا کہ وہ ایک ایسی جگہ نہیں رہنا چاہتی تھی جہاں کے لوگوں کے ذہن اور دل دونوں ہی مقفل ہوں۔